السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کی آج 24ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان کے 3 عشرے۔ سامعین کرام، اپنے یہاں رمضان کے تعلق سے مشہور ہے کہ رمضان کریم کے 3 عشرے ہیں، اور بالکل صحیح ہے، لیکن جو چیز مشہور ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا عشرہ 10 دن رحمت کا، دوسرا 10 دن مغفرت کا، بخشش کا، اور تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ چیز اپنے یہاں بہت مشہور ہے۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ خطبہ حضرات، مقررین حضرات بھی الحمدللہ تقریروں کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں، صحافی حضرات لکھتے ہیں، اخباروں میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے 10 دن گزرا بھائی، رحمت کا ہفتہ چلا گیا، رحمت کا عشرہ چلا گیا، تیاری کر لیجیے، بخشش کا عشرہ چل رہا ہے، اور پھر ابھی جیسے ہی آخری 10 دن شروع ہوں گے بھائی جہنم سے آزادی والا عشرہ چل رہا ہے۔ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ اپنے یہاں ایک چیز اور بھی مشہور ہے، رمضان کے مہینے میں سنت کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ اس لیے کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ 70 زکوٰۃ کا ثواب ملے۔ ہاں، کیا واقعی یہ بات صحیح ہے جیسا مشہور ہے اپنے یہاں؟ مشہور ہے تو بہت، لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، مشکات المصابیح جلد نمبر مشکات المصابیح کتاب الصوم، کتاب نمبر 7، حدیث نمبر 1965 سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تقرب فیہ خصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضتہ فیما سواہ، جس نے کوئی بھلائی کا کام کیا گویا کہ اس نے ایک فرض کا کام کر دیا۔ پھر آگے کہا، ومن ادی فریضۃ فیہ کمن ادی 70 فریضہ فیما سواہ، جس نے ایک فرض ادا کیا گویا کہ 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے کہا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری والا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن یہ حدیث نہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے نہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر کہتے ہیں، حدیث نمبر 871 میں 871 منکر، یہ روایت مشہور روایت کے مقابلے میں اکیلی آئی ہوئی ہے، یعنی یہ روایت ایک یونیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری اور بھی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، اس کو لینا چاہیے تھا، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب معنی پر غور کرتے ہیں، اس میں جو معنی تھا کہ ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے، جبکہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے جو صحیح حدیث ہے اس کے مقابلے میں، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر کام بڑھتا ہے، نیکی اس کی بڑھتی ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے 700 گنا تک جاتی ہے، 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، اور ہم 70 کو لے کے اٹکے ہوئے ہیں۔ تو 70 لیجئے گا یا 700 لیجئے گا؟ لاجیکل دیکھا جائے تو 700 زیادہ ہے، لیکن آگے اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، لیکن روزہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ نہ 70 نہ 700 بلکہ اور زیادہ ہم کو چاہیے، اور اس کا اجر اور بدلہ روزے کا کتنا اللہ دیں گے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہم 70 کے چکر میں نہ رہیں نہ 700 کے چکر میں رہیں، لیکن کم سے کم 700 یہ 70 سے تو زیادہ ہے، اور ہم 70 ہی پر اٹکے ہوئے، وہی حدیث کو مشہور کیے ہوئے ہیں، اسی کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو 70 لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے یا 700 لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے؟ بھائی 70 لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے، 700 لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ 700 سے بھی زیادہ ملے۔ تو معنی کے اعتبار سے بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ہے بہت مشہور حدیث ہے، لیکن ضعیف ہے، لوگوں کی زبان پر ہے، سب لوگ بیان کرتے ہیں۔ آئیے معنی پر ایک اور غور کرتے ہیں، اس میں کیا لکھا کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں،
اور یہ حدیث جو مشہور ہے کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو آخری عشرے تک انتظار کرنا ہے یا ہر رات آزادی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ فائدہ ہے یا آخری 10 دنوں میں جو آزاد کریں گے اس میں فائدہ ہے؟ تو اس لیے آپ غور کریں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1642 صحیح حدیث ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو اور شرکس جناتوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذلك في كل لیلہ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے بھلائی کرنے والے بھلائی کرتا جا، اے برائی کرنے والے کم سے کم چھوڑ تو دے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے باوجود بھی کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجئے کھاتے پیتے رہتے، بد نصیب ہو، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ اس لیے میرے بھائی افسوس کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو زیادہ مشہور حدیث میں ہے کہ آخری عشرے میں آزاد کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث جو ابن ماجہ کی ہے کہ ہر رات آزاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے معنی کے اعتبار سے بھی وہ حدیث پیچھے رہ جا رہی ہے، جو زیادہ معروف مشہور ہے لوگوں کی زبان پر، لیکن صحیح کے اعتبار سے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آزاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے درمیان یہ جو مشہور ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا بخشش کا، جہنم سے آزادی کا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ پورا رمضان رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دن رات برس رہی ہے 30 دن تک، بلکہ آپ غور کر لیں پورے سال تک اللہ کی رحمت برستی ہے، لینے والا چاہیے۔ تو پورا مہینہ رحمت کا، پورا مہینہ مغفرت کا، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آدھا آدھا بانٹنا، 10 کر کے بانٹنا چھوڑ دیجیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں رمضان کے 3 عشرے کے تعلق سے، کچھ غلط فہمی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخری عشرے کے تعلق سے جو فضیلت ہے 1-2 حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1175 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی کوشش کرتے اور دنوں میں نہیں کرتے، یعنی زیادہ نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2024 کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری 10 دن داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور آخری 10 دنوں میں ہم اور آپ ڈھیلے ہو جاتے، ہماری کمر ڈھیلی ہو جاتی، بس بھائی مولوی صاحب تھک گئے، من نہیں کر رہا، اس لیے نکڑ پر بیٹھ کے چائے پانی کرتے رہتے ہیں، بھائی تراویح ہو گیا، بھائی اب پڑھ لیا، پیر بہت دکھ رہا ہے، کتنے دن والی پڑھے بھائی؟ وہ 6 دن والی پڑھا، آپ کتنے دن والی پڑھے؟ میں 3 دن والی پڑھا۔ اچھا آپ کتنے؟ 1 دن کے چکر میں وہ 1 دن پڑھ کے پورے رمضان گھومتے رہوں گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی چور دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ آخری 10 دنوں میں نیکیاں جمع کیجیے، اور آخری 10 دن شاپنگ کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے، محترمہ کو لے کر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں آرام سے۔ میرے بھائی آخری 10 دن اور نیکیاں جمع کرنے کا ہے، یہ سب چیز شاپنگ وغیرہ پہلے ہی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے، بہترین کلر وغیرہ جو ہے عید کے تعلق سے وہ آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جو بھی رہے، لیکن نیکیاں جمع کیجیے، گھر والوں کو بھی جگائیے، خود بھی جاگیے، نیک کام میں لگائیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔